تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا امام المرسلين محمد المصطفى وعلى آل بيته وأزواجه وذرياته وأولاده واصحابه واتباعه واولیائه علمائه امته اجمعین الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاة واتقوه وهو الذی الیہ تحشرون. وقال تعالی وجعل بینکم مودة ورحمة. وقال تعالی ارحموا یرحمکم من فی السماء. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. محترم بزرگوں اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر زندگی جو دی ہے اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ اپنی ذات کا، دوسرا حصہ اپنے گھر کا، تیسرا حصہ امت کا. ایک باطنی زندگی ہے، ایک ظاہری زندگی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ کو بھیجنا تھا. پورے عالم کے بسنے والے انسان، جنات، جانور، سب مخلوق کے لیے نبی بنانا تھا اور آخری نبی بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو کام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دو طرح کا ہے. نبوت تو قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو نبوت کا اظہار ہوا، نبوت کا اعلان ہوا. لیکن نبی والے کام وہ تو نبوت کے اعلان سے پہلے تھے. کون سے کام تھے؟ ایک باطنی کام تھا، ایک ظاہری کام تھا. 2 کام تھے. اس کام کی گواہی کس نے دی؟ کہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد رہنے والے، آجو باجو رہنے والے، ان کو دیکھنے والے مکے والوں نے دی، اپنوں نے دی، پرایوں نے دی. وہ کون سا کام تھا ایسا؟ تو سیرت میں آتا ہے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا گھر سے لے جاتے، توشہ لے جاتے، ٹفن لے جاتے. کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 4 دن، کبھی 8 دن غار حرا میں بیٹھتے اور وہاں اپنے اللہ کی یاد کرتے. باطنی کام، اندر میں اللہ کے سوا مخلوق کو نکالنا، اپنے دل میں اللہ کی ذات و صفات کو لانا، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا، اللہ جل شانہ کی قدرت کو، اللہ کے بندوں کی فکر کو سوچنا. یہ باطنی ذمہ داری تھی. یہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کی صفت ہے. تو ہمیں پہلا کام یہ ملا کہ پہلے ہم اپنے اندر کی ذات و صفات میں، اپنے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے غور و فکر کرنا، اللہ کی طرف دھیان دینا اور اللہ کی قدرت میں غور کرنا، مخلوق کے لیے اچھے اچھے راستے سوچنا، جب یہ فکروں میں اور غور میں رہتے تھے، تنہائی میں اور تنہائی پسند ہو کر اپنے بارے میں سوچتے رہتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے دل کو انوارات سے بھر دیا، نور سے بھر دیا. دوسری کیا ذمہ داری تھی اور کیا کر رہے تھے؟ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مکے میں 2 نام عام تھے. 2 نام عام تھے. جیسے اپنے یہاں پر جیسے ہی گھر کے اندر کوئی مہمان آوے تو مہمان آنے کے ساتھ ہمارے کچھ رشتہ دار مشہور ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ مہمان آوے تو ہمارے چاچا کے گھر سے تو فوراً چائے آج جاوے. ہمارے گھر پہ مہمان آئے تو یہ ہمارے جو فلاں ماموں ہے نا، دوپہر کا کھانا ان کی طرف سے جا جاوے. ہم کو کبھی گھر کے اندر تکلیف ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کے کچھ صفات ہوتے ہیں، کچھ نام ہوتے ہیں. مسجد میں جماعت آتی ہے، کچھ ساتھیوں کے نام ہوتے ہیں کہ بھئی دوپہر کی دعوت کے فلاں کی ہوتی ہے، ناشتے کی دعوت کے فلاں بندے ہی کی ہوتی ہے.
کہ جیسی مسجد میں جماعت پہنچی فلاں آدمی کے اب بھی چائے لے کر آئے گا، جماعت پہنچی نہیں کہ وہ آئے گا۔ کچھ نام ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہمارے آپ کے نبی امام المرسلین جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے۔ کتنے نام تھے؟ 2 نام۔ ایک نام تھا امین، امانت دار، دوسرا نام تھا صادق، سچ بولنے والا، سچے کام کرنے والا۔ یہ 2 نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 صفات نبوت کے اعلان سے پہلے کے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ 2 نام ملنے کے پیچھے محنت ہوتی ہے نا۔ مسجد میں کوئی یوں تھوڑی ہو جاتا ہے، محلے میں ایسا تھوڑی ہو جاتا ہے کہ کوئی کبھی اچانک کسی نے ہمارے آنے والے مہمانوں کی یا گھر میں کبھی کام کاج شادی بیاہ ہو تو اس میں کام آ رہا ہے تو اس کو نام نہیں۔ ایک آدمی مستقل اس کام کو کرتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، لگاتار کرتا ہے تو نام ملتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ بات مشہور تھی، غریبوں کی مدد کرنا، جو دور دراز سے آئے ہیں ویپار کرنے یا طواف کرنے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے، پہلے بھی لوگ آتے تھے تو ان کے لیے رہبری کرنا، ان کو راستے بتانا، ان کو کام کاج سکھانا، ان کے کام آنا۔ پھر غریب مسکین یتیم ہو ان کی مدد کے لیے لوگوں کو، سخی لوگوں کو، مالدار لوگوں کو تیار کرنا۔ یہ جو خدمت کے کام تھے نا، ان خدمت کے کاموں کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نام ملے۔ ایک امین، کہ کبھی کسی کی بات میں کبھی کسی کے فیور نہیں کیا، کسی کی طرفداری نہیں کی، ہمیشہ جو کہا امانت داری سے کہا، جو کیا وہ امانت داری سے کیا ہمیشہ۔ اور پھر جس کو کہا جو کہا وہ سچ کہا، سچ بھی کہا اور نرمی سے بھی کہا، سچ بھی کہا اور نرمی سے بھی کہا۔ اس لیے یہ 2 ذمہ داری ہوئی، ایک باطنی کام، ایک ظاہری کام، دوسرا ایک خاندانی کام۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے کام کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ روکھی تبلیغ۔ روکھی تبلیغ نہیں ہے، سیرت پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال قوم کی سیوا خدمت کی، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان ہوا، نبوت کا اظہار ہوا، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، خاندان والوں کی دعوت کی، کھلایا ان کو، کھلا کے ان کی خدمت کر کے اس کے بعد کہا میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ نے حکم اتارا، اے نبی جی آپ کھڑے ہوئیے اور اپنی خاندان کو ڈراؤ۔ ڈاکٹر یہ نہیں بتاتا فلاں فلاں چیزیں کھانا، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہتا ہے دیکھو چھاچ نہ پینا، دیکھو آئس کریم نہیں کھانا، نہیں تو پھر سے کھانسی بخار ہوگا۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں 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 چیز کھانا، کھانے کی چیزیں نہیں، بچنے کی چیزیں بتاتا ہے ڈاکٹر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فانذر، اپنے خاندان والوں کو دنیا آخرت کی تکلیفوں سے ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا کریں، اس کی نافرمانی سے ڈراؤ۔ کہ اللہ کی ذات و صفات کا یقین تو دلوں میں پیدا کریں، اور اللہ اتنا بڑا ہے تو اگر اس کی نافرمانی کی تو پکڑ بھی بڑی ہوگی، اور اگر اس کی فرما برداری کی تو انعام بھی بڑا ہوگا۔ اگر بڑے آدمی کے آدمی دعوت کرے اور اس کا اکرام کرے اور اس کی خدمت کرے تو دعائیں ملتی ہیں، اور اگر اس کی بے ادبی کرے، اس کا احترام نہ کرے تو کیا ملتا ہے؟ تو کہ پھر اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے یا کچھ اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب بات فرمائی قرآن مجید میں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے گھر کی زندگی ہے میاں بیوی کی، کیسی زندگی کہ شروع میں آپس میں محبت ہوتی ہے، مودتاً، آپس میں محبت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، بچے اپنے اپنے کام میں شادیوں کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں اور اپنے گھر بسانے کے انتظام میں شروع ہوتے ہیں نا، پھر یہ میاں بیوی میں قرآن یوں کہتا ہے ورحمہ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی عمر بڑھے گی آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی بڑھنی چاہیے، یہ قرآن کی صفت ہے۔ ایک دوسرے میں محبت بڑھنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا جیسے آ رہا تھا، امی خدیجہ کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے، اور ازواج مطہرات میں
امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی لیے ان کو پیارے نام سے پکارتے تھے، حمیرہ حمیرہ۔ اور پھر آخر میں تو حضور نے اجازت لے لی تمام ازواج سے کہ اگر میں عائشہ کے پاس رہوں تو اجازت ہے، تو سب نے اجازت دے دی۔ تو محبت بڑھتی جائے، خدمت بڑھتی جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کیسی خدمت کر رہی، کیسی خدمت کر رہی، سامنے مسواک لٹکا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسواک اٹھایا، خالی اٹھایا نہیں، مسواک لیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسواک لیا، اپنے منہ میں چبایا، اپنے منہ میں چبا کے اور پھر ان کو دیا۔ ہم تو رکابی بھی اگر چائے کوئی پی لے نا، مسلمان بھی یا گھر کا کوئی آدمی بھی، اس شوسر کو، اس اڈاری کو، رکابی کو دھو کے دوسرے کو پلاتے گھر میں، جبکہ یہ گھر کے اندر محبت بڑھانے کی چیزیں۔ تو گھریلو زندگی، گھر کے اندر ہماری بات چلے گی جب ہم گھر کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کریں گے، اپنا سکھ چھوڑ کے ان کو سکھ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سوئی ہے، حضور نے کہتے ہیں تہجد پڑھ، دیکھتی نہیں، حضور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی تہجد پڑھ کے یا بعد میں پڑھیں گی، آرام فرما رہی ہیں۔ حضور سجدے میں جاتے ہیں، پیر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو فوراً پیر سکڑ لیتی، کیونکہ گھر چھوٹا تھا، سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی حج عمرے والی زیارت مقبول نصیب فرمائے، جلدی نصیب فرمائے۔ وہاں آپ جاؤ، صحابہ کی بستیاں آج بھی ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو گھریلو ذمہ داری، تیسری ذمہ داری گھریلو ذمہ داری، کہ گھر کے اندر ہم کیسے سکھائیں، کہ گھر کے اندر خود اپنے عمل سے سکھائیں، گھر میں اپنی فرمائشیں نہ پیش کریں، گھر میں اپنی پرسنالٹی پیش نہ کریں، گھر میں کیا کریں کہ گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی صفت ہو۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین فرماتی ہیں، ہم گھر میں اپنے دکھ سکھ کا کبھی مذاکرہ کر رہے ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، گھر میں کیسی کیسی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، اسلام کیسے پھیلے گا، ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں، گھر کی پوزیشن کیا ہے، اور اتنے میں کیا ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور آپ آ کر کیا کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے آپ سلام کرتے ہماری سارے غم، ساری فکریں، ٹینشن ختم اور فوراً خوشی پھیل جاتی۔ حضور آتے ہمارے درمیان بیٹھ جاتے، کہاں بیٹھ جاتے، درمیان میں بیٹھ جاتے، اور پھر ہم سے ایسے باتیں کرتے، یوں لگتا بس حضور تو ہمارے پاس بیٹھے ہی رہے، کہ گھر والوں کو خوش رکھنا آپس میں۔ گھر کے اندر مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپت رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی تھے، قاری عبدالرشید صاحب اجمیر، یہ راندیر میں تھے، دارالعلوم میں، مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی لکھی، فتاوی رحیمیہ، ایک بات لکھی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جیسے آج کے دور کے بارے میں ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری بھی ایجاد فرماتے ہیں، آج کے دور میں اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو کیسے کہے کہ ذرا یہ کر دو گے، ذرا مجھے پانی پلا دو گے، اچھا ذرا ایسا کرو، ذرا میرے کپڑے لے آؤ گے، کا یہ کام کرانے کا ایک ادب ہے۔ اور بچوں کو بہت بڑی بات ہے، محترم خواتین بھی سنیں اور بزرگ آپ بھی سنیں، کہ اپنی اولاد کو نافرمانی کی، گناہ سے بچانا اور دنیا کی تکلیفوں سے بچانا ہے تو الفاظ ایسے استعمال کریں۔ اگر باپ نے یہ کہا پانی کھڑے، اب وہ بیچارہ، اس کو تو اس وقت بالکل پریشر آیا ہوا ہے اور وہ سوسو کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ ابھی ٹیوشن سے پہنچا ہے، اسکول سے پہنچا ہے، سفر سے پہنچا ہے ابھی، اور باپ نے حکم کر دیا، اب وہ مجبور ہے، کیا کرے گا، ایک طرف کپڑے خراب ہونے کا خطرہ ہے، پہلے سوسو جائے گا، اور اگر دیر ہو گئی تو باپ غصے ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہو گئی، نافرمان ہوئی نہیں، آپ نے سچویشن کو سمجھے بغیر حکم کر دیا، تو گھر میں حاکم نہیں بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے بارے میں خود فرماتے ہیں، خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم خیارکم لأہلی، میں تم میں سب سے اچھا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں میں رہتا ہوں تو سب خوش رہتے ہیں۔ یہ گھر کی زندگی، آپ یہ ذرا کر دیں گے تو انشاءاللہ میاں بیوی میں محبت بڑھے گی،
گھر کے بچوں میں محبت آئے گی، اور دوسری بات جو آج نہیں ہے، اللہ کرے آ جائے، میاں بیوی دونوں میں آ جائے۔ میں مرد حضرات بیٹھے ان سے بھی کہتا ہوں، محترم خواتین آپ سے بھی کہتا ہوں، ایک اللہ والے بڑے پیر صاحب، اللہ نے ان کو ماشاءاللہ مقبولیت دی، اور کئی مرتبہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک بھی نصیب ہوئی۔ ایک مرید کے یہاں گئے تو انہوں نے بہت اچھے سے کھانے کا دعوت کا انتظام کیا تھا۔ اب جیسے ہی کھانا کھا کے روانہ ہونے لگے تو نبی علیہ السلام کی صفت ہے بخاری شریف میں یہ کہ حضور کے ایک صاحب نے دعوت کی، دعوت کھانے کے بعد حضور نے وہاں دعا کی ان کے لیے برکت کی۔ تو وہ پیر صاحب جو تھے انہوں نے اس خادم سے، مرید سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو پردے کے پیچھے بلاؤ، مجھے انہیں کچھ کہنا ہے۔ تو پردے کے پیچھے بلایا، پیر صاحب نے اس گھر والوں کو بہت دعائیں دی کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنے گھنٹے چولہے کے پاس گرمی میں کھڑے ہو کر کتنی قسم کے کھانے بنائے، کئی ورائٹیاں الگ الگ قسم کی بنائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو صحت، جو دعائیں دی جا سکتی ہے وہ دعائیں دی۔ تو وہ گھر والی روئی، اس گھر کی جو عورت تھی نا وہ روئی، اس کی آواز آئی حضرت کو، تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا انہیں پوچھو کہ میرے کہنے میں کوئی ایسا سخت لفظ آ گیا، کوئی بے ادبی ہو گئی، یا میں نے کوئی برا لفظ کہہ دیا جس کی وجہ سے انہیں دکھ ہوا، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو عورت روتے روتے کہنے لگی، محترم خواتین اور میرے بزرگوں، وہ عورت کہنے لگی حضرت جی 30 سال ہو گئے میں اچھے سے اچھی قسم کے کھانے ان کو کھلا رہی ہوں، کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ ماشاءاللہ آج تو نے کتنی اچھی چیز بنائی، ہمیشہ میرے بس جو میں سے پتے ہی نکالتے رہے۔ تو کہا کہ گھر کے اندر کیا کرے کہ گھر کی چیزوں کی تعریف، گھر میں جو چیز ہو رہی ہے نا، بن رہی ہے، بچوں نے مدرسے سے آ کے، آج بچے اسکول جاتے ہیں تو یونیفارم پہن کے جاتے ہیں، مدرسے جانا ہو تو جیسا تیسا آیا بس پہنا، بھاگا بکسا لے کے۔ کہا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے کم ہے، ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جو خواب دیکھتے ہیں تو بیٹے کا جو جواب قرآن نے نقل کیا ہے نا، قرآن میں جو اتارا اللہ نے، وہ ماں کی تعلیم ہے کہ ماں نے تیار کیا بچے کو۔ صحابیات اپنی بچوں کو دین کے خاطر، حضور کی مجلس میں جانے کے خاطر، مسجد میں جانے کے خاطر، جہاں مشورے ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کے بعد، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں سے آتے تھے، کیا جذبہ لاتے تھے، وہ حضور کے بیان میں تو ہوتے نہیں تھے۔ کہا کہ وہ گھر کی ماؤں نے بچوں کو سیرت سمجھائی کہ مدرسے کی اہمیت کیا ہے، صفائی کیا ہے، پاکی کیا ہے، کہ بغیر اجازت کی چیز اٹھانا کیسا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک ڈاکو پہ مقدمہ چلا، جج صاحب نے جب اسے پھانسی کا فیصلہ سنایا اور پھانسی دینے کا دن آیا تو اس سے آخری فرمائش پوچھی گئی کہ تیری آخری فرمائش خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری ماں کو بلایا جائے، پہلے اسے پھانسی دی جائے۔ تو جج صاحب اور پورا جو عدالت تھی اور پورے کورٹ جو ہے وہ سکتے میں آ گئے، نوائب تعجب۔ تو جج صاحب نے پوچھا کہ اولاد تو ماں کے لیے ہمیشہ مشفق ہوتی ہے، ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے کبھی ہو بھی جاتا ہے تھوڑی بہت ناراضگی، ماں سے تو کوئی بچہ ناراض نہیں ہوتا، اگر کوئی بات منوانی بھی ہو تو وایا ممی ہو کے ابا تک بات پہنچتی ہے نا۔ باپ اگر سخت ہو جائے تو پھر وایا ممی ہونا پڑتا ہے، باپوں کو بھی سخت نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں اپنے بیٹوں کو جو ہے اپنے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلانا چاہیے، ورنہ ان کو گلی کے آوارہ نوجوان اپنا دوست بنا لیں گے، پھر آپ روئیں گے، تعویذ بنائیں گے، پھر وظیفے پڑھیں گے۔ اس لیے باپوں سے کہوں گا میں کہ اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ ان کا رسپانس دیں، انہیں عزت دیں، اور لوگوں کے درمیان میں ان کی انسلٹ نہ کریں، جو بات کہنی ہے تنہائی میں کہیں۔ تو جج صاحب نے اس نوجوان سے، ڈاکو سے پوچھا، اس نے کہا کہ میری امی جان ہے نا، جب میں اپنے پڑوس سے ایک چیز اپنے دوست کی گھر میں لے کر آیا تو امی کو بتایا تو امی نے کچھ نہیں کہا، پھر میں اپنے دوستوں کی اور چیزیں لاتا رہا، مجھے امی نے کبھی نہیں ڈانٹا، چھوٹی موٹی چیزیں میں لے آتا، آہستہ آہستہ مجھے اندر میں ہمت بڑھتی گئی، ڈر نکلتا گیا، آہستہ آہستہ میں ڈاکو بن گیا، چور بنا پھر ڈاکو بنا۔ اگر امی مجھے پہلی مرتبہ میں ایک برکت والی ڈانٹ یا شفقت والی ایک آدھ چپت، ہمارے حکیم ایوب صاحب کہتے ہیں چپت یعنی تھپڑ،
لگا دیتی نا، آج میرے گلے میں پھانسی نہ ہوتی۔ تو کہ ماں اپنے بچوں کی جب بچے مدرسے سے کوئی اچھی دعا سیکھ کر آئیں، اسکول میں پاس ہوں، مدرسے میں پاس ہوں، نماز پڑھ کے آئیں، اللہ اکبر۔ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں بنگلور تھے، ایک مسجد میں نے دیکھا بہت ساری سائیکلیں مسجد میں رکھی، وہ یوٹیوب پہ بھی چلی تھی، تو ہم لوگ تو وہاں جماعت میں تھے، دیکھا ایک سائیکل پوری بہت ساری رکھی ہوئی، تو وہاں کے ٹرسٹیوں کے پاس میں بیٹھا بھی اور کئی مذاکرے بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ اعلان لگا رکھا ہے، جو بچہ 40 دن 5 نمازیں خصوصاً فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا، ہم اسے سائیکل دیں گے۔ پھر جنوری کے مہینے میں وہ سائیکلیں دی گئی، تب ہم وہیں تھے۔ تو بچے جب اچھا کام کر کے آئے، کوئی اچھی چیز کر کے آئیں، کبھی ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کو چاہیے، مولانا کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی گارنٹی نہیں ہے، بزرگ صاحب کی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی گارنٹی نہیں ہے، ماں باپ کی دعا قبول نہیں ہوگی اس میں شک نہیں ہے، قبول ہوگی اس میں شک نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ماں باپ کی دعا قبول ہوگی 100%، اور ماں باپ دعا نہیں دیتے، مولانا سے دعا کراتے، تعویذ کراتے، نہیں۔ آپ ان کی اچھائی پہ تعریف کیجئے، انہیں دعائیں دیجئے، اور جب یہ اچھا کام کر کے آئیں انہیں شاباشی دیجئے، اور جب آپ کے ساتھ آپ کی پڑوسنیں بیٹھی ہوں، سہیلیاں بیٹھی ہوں، تب اپنے بچے بچی خصوصاً بچیاں ان کو مائیں اپنی محبت دیں، مائیں شفقت دیں، تاکہ بچیوں کو محلے کی وہ بچیاں شکار نہ بنائیں جو دنیا کے اندر آزادانہ زندگی جی رہی۔ تعلیم بھی کروانا ہے، نماز بھی پڑھوانا ہے، پردے کا اہتمام بھی کروانا ہے، بڑے چھوٹے کا ادب بھی سکھانا ہے، لیکن کیسے؟ کہ ان کی تعریف کر کے، ان کا دل جیت کر۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں دل جیتو پھر دل سے بات کرو۔ اس لیے اپنی اولادوں کو جیتنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی محنت جو ہے دلوں کی محنت ہے، عقیدے کو سدھارنا۔ دوسری محنت کہ اپنے گھر کی محنت، گھر کے اندر دین لانا ہے تو گھر والوں کا ساتھ دینا ہوگا، گھر والوں کی جو قربانیاں ہیں اس کو سراہنا ہوگا، تعریف کرنی ہوگی۔ عورت پورا دن چولہے پہ رہتی ہے بیچاری، صبح اٹھتی ہے، سارے کام کاج وہ کر رہی، بالکل تھک ہار کے نڈال ہو جاتی ہیں۔ آنے کے ساتھ اگر شوہر کھانے بیٹھے اور ذرا سا نمک کم ہو تو کیا ہو گیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہا اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ نبی علیہ السلام کھانا کھانے بیٹھتے، اگر پسند آتا تو کھاتے، نہ پسند آتا تو تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتے، کبھی نہیں کہتے اس میں چینی نہیں ہے، اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں مرچیاں بڑھ گئی ہے، تیکھا ہو گیا، منہ بڑھ گیا، آنکھیں برس رہی ہے۔ نہیں، بیٹی بنائے تو بیٹی کو بھی باپ کے سامنے نہ ڈانٹیں۔ مہمان آئے ہوئے تو خبر نہ تھی پہ پانچ آئی مہمان اچھے نہیں کہ موری چائے کھپے، نہیں، اس سے بچیوں میں ذرا سی نفرت پیدا نہیں ہوئی کہ فوراً باہر جو اس کی سہیلی ہے نا اسے فوراً کہے گی توئی ماں کا آئے جھیڑی، فوراً اسے شکار بنائے گی۔ شکار کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس کا دل آپ نے توڑا، ہم نے توڑا۔ اس لیے میں بزرگوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ محترم خواتین، یہ چیزیں دین لانے کی ہے۔ ہم دعائیں، مسنون دعائیں، گھروں کی تعلیم، نماز، تہجد، ذکر، تسبیحات، ساری چیزیں سیکھتے ہیں، یہ علم ہے، اور علم کے عمل کی جو میدان ہے، عمل کا جو میدان ہے وہ یہ 3 فیلڈ ہیں۔ پہلی چیز ہمارے دلوں کے عقیدے صحیح کرے، دوسری چیز اپنے گھر کے اندر جو ماحول ہے نا، ایک اپنی نیت کر لے گی کہ مجھے میرے گھر کا ماحول بنانا ہے، تو گاؤں میں ڈھنڈیرا پیٹنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسری چیز امت کے اندر محنت کرنا، اس کے لیے خدمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے 40 سال خدمت کی اور اس کے بعد دعوت شروع کی، اور دعوت دیں گے اکرام سے۔ کیسے دعوت دیں؟ دعوت دینے کا طریقہ بہت اچھا سیرت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آنے والے مہمانوں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ آنے والے قیدیوں کے ساتھ بھی خود بھوکے رہ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، خود زمین پہ سو رہے ہیں، ان کو بستر پہ سلا رہے ہیں، خود جاگ رہے ہیں، ان کو آرام دے رہے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں، ان کو سواری پہ بٹھا رہے ہیں، تو کہ ہمارے غموں میں ان کو نہیں سنائیں گے، ہمارے دکھ جن میں کام کرنا ہے امت میں، اس امت کو دکھ اپنے نہیں سنائیں گے، لیکن ان کی خوشیوں میں ہم ساتھ دیں گے۔
دکھ میں ساتھ دیں گے، ان کے یہاں کوئی تکلیف بیماری وغیرہ آ جائے فوراً پہنچیں گے. اور بیماری اللہ رحم کرے، آخری بات کہہ رہا ہوں، ہمارے عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے. بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں، جب تک اس کے یہاں بیمار پرسی میں بیچارہ ایک تو بیماری کی خدمت میں، دوائیوں میں ڈاکٹر ظالم بن چکے ہیں، آج کے دور میں تاجر بن چکے ہیں، تو جائیں گے جب تک اس کے گھر کی مکمل یہ 10 گئے ہوئے آدمی دعوت نہیں کھاتے اور واپس نہیں آتے. جبکہ اکرام اور بیمار پرسی کا طریقہ یہ ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہم لے کر جائیں اور کھانے کے وقت میں نہ جائیں، اور جب جائیں تو اس کو دعا دے کر ہمت دے کر آئیں. ایسا نہ کہیں ہیتا اگر آئیں دوا میں کیا نندی پریجی کہی جا بھلا نکا پوئے پوئے میں وتی وینی. ارے بھائی اسے زندہ کرنے جا رہے ہو یا موت دینے جا رہے ہو؟ اس لیے یہ چیز ہے کہ ہم امت میں کام کرنا ہے تو خدمت کا راستہ، ہمدردی کا راستہ، غمخواری کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا نکلنا اللہ کے راستے میں کام کرنا قبول فرمائے. اور یہ 3 صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں لائنوں سے پہلے مجھے پھر آج سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا عافیت سے نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ آپس میں محبت، ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے کا دکھ سکھ کو نبھانا نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. آئندہ جن محلوں میں جماعتیں جائیں گی وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے ہوائے عام فرمائے، سہولت نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ تمام کے اولادوں کو ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، خاندان والوں کے فخر کا ذریعہ بنائے. اللہ جل شانہ محلے والوں کے لیے خدمت کا ذریعہ بنائے. ہمارے ملک کے لیے اللہ تعالیٰ اولادوں کو امن کا، سکون کا، راحت کا، خدمت کا ذریعہ بنائے اور قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.